الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم آئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ سجدہ 32 نمبر سورت 24 نمبر آیت. اللہ پاک نے فرمایا اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے یعنی امام بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کیا کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. تو مسئلہ امامت پر بات جاری ہے. تو آج جو اگلی اس کا موضوع ہے اس کا اگلا وہ کرتے ہیں عصمت امام. شیعہ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ امام میں دو بنیادی چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک عصمت ایک نص. پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ہر قسم کے گناہ غلطی بھولنے سے محفوظ ہوتا ہے اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، نص ہوتی ہے، کلیئر کٹ اتھارٹی ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو امام مقرر کیا ہے. تو اب بات کر رہے ہیں عصمت کی. نص کی بات ہو چکی کہ 3766 روایات میں سے 3692 روایات کو خود آیت اللہ العظمیٰ عاصم موسنی کہتے ہیں کہ وہ غیر معتبر ہے. اب باقی جو بچی ہیں 74 ان کی کیا حیثیت ہے وہ بھی آگے بات آ رہی ہے. عصمت نص کی بات ہو گئی. عصمت کہتے ہیں جان بوجھ کر گناہ کرنے سے بچنا. یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی شان. انبیاء معصوم ہیں، نہ یہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا. یہ علماء نے کلیہ بنایا کہ انبیاء علیہم الصلوۃ معصوم ہوتے ہیں. کیوں؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کی جان بوجھ کر خلاف ورزی کرنا. انبیاء اس سے پاک ہوتے ہیں. انبیاء کبھی بھی کسی نبی نے اپنے شریعت کی جان بوجھ کر خلاف ورزی نہیں کی. تو عصمت امام یہ امامی حضرات کے نزدیک یہ امام کی بنیادی شرائط میں سے. اس کا معنی ہے، لفظی معنی، روک لینا، محفوظ رکھنا اور بچانا. ملا باقر مجلسی انہوں نے ائمہ کے بارے میں عقیدہ عصمت کی تعریف شیخ صدوق سے نقل کی ہے. وہ بہت بڑے عالم ہیں ان کے، محمد بن علی بابغہ. وہ نقل کرتے ہیں کہ انبیاء، رسل اور ائمہ علیہم السلام پاک اور معصوم ہیں. یہ عصمت کی اب ڈیفینیشن جو انہوں نے کی ہے شیخ صدوق نے وہ میں بیان کر رہا ہوں. انبیاء، رسول علیہم السلام، ائمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پاک اور معصوم. وہ نہ صغیرہ گناہ کرتے ہیں نہ کبیرہ گناہ کرتے ہیں. وہ خدا کی نافرمانی نہیں کرتے. ان کو جو حکم دیا گیا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں. جس نے ان سے کسی شے میں عصمت کی نفی کی، جس نے یہ کہا کہ ان کو عصمت حاصل نہیں تھی اوورال یا کسی خاص معاملے میں، تو وہ جاہل ہے بلکہ وہ کافر ہے. جس نے یہ کہا کہ ائمہ کو کسی معاملے میں یا اوورال عصمت حاصل نہیں تھی تو وہ جاہل بھی ہے اور کافر بھی ہے. ہمارا ان کے بارے میں یہ اعتقاد ہے کہ وہ کامل، مکمل اور صاحب علم، ابتدائے عمر سے آخر تک ان کے حالات میں نقص، گناہ اور جہالت نہیں ہوتی.
بہار الانوار جلد نمبر 25 ہے، صفحہ 211، روایت نمبر 24 ہے، اور بما حاشیہ نمبر 1 ہے بحوالہ اعتقادات شیخ صدوق 108 109۔ جو شیخ صدوق کی کتاب ہے اس کا صفحہ 108 اور 109 ہے، اور بہار الانوار کی 25ویں جلد میں یہ صفحہ 211 پر روایت نمبر 24 ہے۔ جلد نمبر 25 صفحہ 191، روایت نمبر 1، اس میں ہے کہ ائمہ حرص یعنی لالچ، حسد، غضب اور شہوت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ جو 4 برائیاں بنیادی ہیں انسان میں، وہ ان سب سے پاک ہوتے ہیں۔ پھر شیعہ حضرات ائمہ کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ ائمہ کو سہو و نسیان نہیں ہوتا، وہ بھولتے نہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہم 4 کے بجائے 5 رکھتے ہیں، شک پڑ جاتا 3 پڑھی 4 پڑھی، ایسی بات ان میں نہیں ہوتی، وہ کبھی نہیں بھولتے۔ اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں 25ویں جلد میں ایک باب باندھا ہے جس کا عنوان نفی الصحو عنہم علیہ السلام، کہ ان سے حضرات ائمہ سے اس بات کی نفی کہ وہ بھولے، وہ بھولتے نہیں۔ اب یہ کہ عقیدہ عصمت کا آغاز کب ہوا ہے؟ عقیدہ عصمت دراصل بنی امیہ کا نظریہ ہے۔ یہ مروان کے حوالے سے سارا کچھ میں وہ چھوڑ گیا ہوں اس لیے کہ طبیعتیں بہت نازک ہو گئی ہیں۔ اصل میں یہ استادی اس نے لگائی تھی کیونکہ لوگوں پر مسلط ہو گئے تھے، تو لوگوں نے کہا یار یہ کہوں کہ بھائی ہمیں عصمت حاصل ہوتی ہے، آرام سے بیٹھو، بادشاہ پاک ہوتا ہے۔ تو اب جب سودا بازار میں آ گیا تو اس کو پھر کوئی بھی خرید سکتا ہے۔ تو امامیہ میں عقیدہ عصمت کا آغاز جو ہوا وہ حضرت امام جعفر صادق کے دور میں ہوا، حضرت نے نہیں کیا، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ ائمہ اہل بیت، حضرات اہل بیت پاک ہیں، وہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے علم والے عمل والے تھے، وہ پاک ہیں ان باتوں سے۔ یہ بات ہو رہی ہے جو ریکارڈ میں لکھا ہے اس کی، انہوں نے نہیں شروع کیا، یہ کسی نے جیسے آج کل ہو رہا ہے کہ اس آدمی کو وہ نام بھی نہیں ہوتا، اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کے نام سے فیک اکاؤنٹ پر کئی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کام پرانے ہیں، ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بس ان کے دور میں اس کا آغاز ہوا۔ یہ لکھنے والا کون ہے؟ ڈونالڈسن، انگریز ہے، اس کی کتاب ہے عقیدۃ الشیعہ، صفحہ اس کا 329، اور محمود صبحی ان کی کتاب ہے نظریۃ الامامہ 134 صفحہ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ حضرت امام جعفر صادق کے دور میں یہ شروع ہوا۔ معتزلہ میں بہت بڑے عالم تھے قاضی عبدالجبار، ان کی رائے میں یہ عقیدہ ہشام بن حکم نے شروع کیا۔ تثبیت دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ 528 ہے، یہ عبدالجبار معتزلی کی کتاب۔ جبکہ محب الدین خطیب کے مطابق اس عقیدہ کا بانی محمد بن علی بن نعمان، جس کو مومن الطاق کہتے ہیں، وہ تھا۔ اصول مذہب شیعہ صفحہ 827۔ یہ جو مومن الطاق تھا محمد بن علی بن نعمان، اس کو حضرت امام ابو حنیفہ شیطان الطاق کہتے تھے۔ جو اس کے خیالات تھے، جو باتیں بتاتا تھا، تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس کو لقب دیا تھا کہ یہ مومن الطاق نہیں، یعنی پکا مومن نہیں ہے، پکا شیطان ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ رجال کشی شیعہ حضرات کی کتاب ہے راویوں پر، اس کا صفحہ 259، اندراج نمبر اس میں ہے 324 اور حاشیہ نمبر 1، اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ اس کو شیطان الطاق کہتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے عقیدہ امامت، یہ عصمت شروع کیا تھا۔ آپ نے سنا کہ حضرات ائمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ پاک ہیں، ان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ جو دوسرے ان کے نام پر باتیں لگانے والے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو نہ گناہ کرتے ہیں، نہ کوئی نافرمانی کرتے ہیں، نہ بھولتے ہیں، ہر قسم کی غلطی گناہ سے ابتدائی عمر سے آخر تک پاک ہوتے ہیں۔ اب جب کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد نمبر 25 میں 24 حدیثیں درج کی ہیں کہ ائمہ کو عصمت حاصل، گناہ سے حفاظت حاصل۔ آیت اللہ العظمیٰ عاصم موصلی لکھتے ہیں کہ یہ 24 کی 24 غیر معتبر۔ صرف یہی نہیں لکھا انہوں نے لکھا کہ تمام ابواب میں درج روایات اس بات مراد اور اس بات یقین سے قاصر ہے
کہ جو بھی روایات لکھی گئی ہیں ان سے نہ مطلب حاصل ہوتا ہے نہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ کیوں کہ ان میں صحیح روایات کی تعداد بہت کم ہے۔ میں نے کہا تھا کہ نص کے بارے میں بات ہو چکی کہ 3766 روایات میں سے 3692 خود آیت اللہ العظمیٰ عاصم محسن نے کہا کہ غیر معتبر ہے، تو اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا۔ کیوں کہ خود وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ کسی بات میں صحیح روایات کی تعداد کم ہو تو اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہے جی مشرح بحار الانوار جلد نمبر 1 صفحہ 452۔ یہ تو ہو گئی احادیث کی بات کہ 24 احادیث ہیں کہ ہم معصوم ہوتے ہیں، ان میں سے 24 میں ایک کی بھی سند درست نہیں۔ کون کہہ رہا؟ آیت اللہ العظمیٰ عاصم محسن، کسی سنی عالم کا یہ بیان نہیں، یہ آپ ذہن میں رکھنا۔ دوسری بات، شیخ صدوق محمد علی بابا جن کی 4 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے من لا یحذرہ الفقیہ، جس کو کوئی عالم نہ ملے وہ میری کتاب رکھ لے تو اس کو کسی عالم کی ضرورت نہیں۔ یہ اتنی بڑی کتاب ہے، 4 کتابوں میں سے ایک ہے کتب اربعہ میں سے، اور ساری کی ساری فقہی مسائل پر ہے۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں محمد بن علی شیخ صدوق، کہ ان کا نام ہی شیخ سچا، کہ اس سے بڑھ کر سچا آدمی کوئی نہیں ہوا، تو اس کا نام ہی محمد بن علی لینے کے بجائے وہ کہہ دیتے ہیں جی شیخ، جو سچا شیخ تھا، بس شیخ صدوق۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ من لا یحذرہ الفقیہ جلد نمبر 1 ہے صفحہ 234۔ یہ عربی کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ غالی اور مفوضہ پر اللہ لعنت کرے، کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ کو اللہ نے سارے اختیارات دے دیے ہیں، ان پر اللہ لعنت کرے، ان کو کہتے ہیں مفوضہ، اور غالی جو ان کی شان بڑھاتے ہیں۔ نبی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کے وقوع کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جو ائمہ کی شان بڑھاتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام سے اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ آپ کبھی کسی نماز میں بھولے تھے۔ وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا نبی بھول جائے، حالانکہ کہتے ہیں بھولے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کا نماز میں بھول جانا تسلیم کر لیا جائے تو تبلیغ میں بھی بھول جانا تسلیم کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی کا بھولنا ہمارے بھولنے کی طرح نہیں ہے، آپ کا بھولنا اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے آپ کو بھولنے دیا۔ تاکہ آپ ذرا وجہ سنیں شیخ صدوق کیا کہہ رہے ہیں، جن کے لکھی ہوئی کتاب ان کا عقیدہ ہے، اعتقادات شیخ صدوق۔ یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اللہ نے آپ کو بھولنے دیا تاکہ معلوم ہو کہ آپ بشر اور مخلوق ہیں، اور آپ کو رب اور معبود نہ بنایا جائے۔ یہ ہے شیخ صدوق۔ اب آدمی اٹھ کے ایسے آدمی کو گالیاں دینا شروع کر دے تو یہ تو کوئی بات نہ۔ جو عالم نے جتنی بات سچی کی ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کا صاحب بھولنا، جیسے ہم سجدہ صاحب کہتے ہیں، بھولنے کو کہتے ہیں صاحب، ہمارے صاحب کی طرح نہیں، کیونکہ آپ کا صاحب اللہ کی طرف سے، اللہ نے آپ کو اس لیے بھولنے دیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ آپ بشر اور مخلوق ہیں، اور آپ کو رب اور معبود نہ بنایا جائے، اور یہ کہ لوگ آپ سے صاحب کا حکم بھی معلوم کر لیں کہ بھئی اگر بھول جاؤ تو کیا کرنا ہے، یہ بھی پتہ چل جائے۔ اب شیخ کیا کہتے ہیں؟ شیخ صدوق کیا کہتے ہیں کہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ غلب کا پہلا درجہ نبی سے صاحب کی نفی کرنا، کہ جو آدمی درجہ بڑھاتا ہے نبی کا، اس کا پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے یہ حضور بھولتے نہیں تھے۔ یہ اپنے استاد کی بات کر رہے ہیں شیخ صدوق، کہتے ہیں جو آدمی یہ اعتقاد رکھے گا سمجھو کہ اس نے غلب شروع کر دیا، مبالغہ شروع کر دیا، شان بڑھانے شروع کر دی۔ اور کہتا ہے ہمارے استاد یہ کہتے تھے کہ میں ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں جس میں لکھوں کہ یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حضور علیہ السلام نماز میں بھول بھی جاتے تھے۔ من لا یحذرہ الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ 234۔ یہ ہے عربی کی بات۔ اب آگئے جناب اردو ترجمہ اس کا، من لا یحذرہ الفقیہ کا جلد نمبر 1 ہے صفحہ 206 ہے، اس سے یہ عبارت ہی غائب ہے۔ اب جس نے اردو پڑھنی اس نے تو ہم کو جھوٹا ہی کہنا نا کہ یار میرے پاس کتاب پڑھے اس میں یہ عبارت ہی نہیں۔ تو سدھو صاحب ایک جمعہ پڑھنے آتے تھے مولانا صاحب کے پاس، حکیم نعمت علی سدھو، وہ نیو یارک میں امامی حضرات کی مسجد کے امام ہیں۔ تو جب پاکستان ہوتے تھے تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمعہ پڑھنے آتے تھے، ان کی موجودگی میں ہی مولانا میرا تعارف ان سے کرایا تھا، تو ان سے میں نے یہ کتاب منگوائی تھی اور ان کے گھر بیٹھے ہی میں نے کھولی تھی۔
میں نے ایک دو مقام وہاں پر دیکھے تو اس میں وہ بات نہیں تھی، تو میں نے ان کو دکھایا، وہ شرمندہ تو ہوئے اور انہوں نے کہا اب پتہ نہیں ترجمہ کرنے والے نے یہ غائب کر دیا یا چھاپنے والے نے غائب کر دیا۔ تو یہ ہے علمی بددیانتی جس کی وجہ سے مولانا اردو میں ترجمہ کسی کتاب کا بھی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اصل کتاب میں پڑھنا، عربی ہو فارسی ہو کچھ بھی ہو، اصل کتاب میں پڑھنا، اس میں لکھا ہوگا جو بھی بات لکھی ہوگی۔ تو جتنے بھی ترجمہ کرنے والے اس میں کسی فرقے کی کوئی تخصیص نہیں، سب نے یہ کام کیا ہے کہ جو بات اپنے خلاف جاتی ہے وہ غائب ہی کر دو۔ تو یہ جو کتاب ہے سید امداد حسین نے اس کا ترجمہ کیا، آل کساب پبلشر کراچی نے شائع کیا، اور اس میں یہ بات ہی غائب کرتی۔ صاحب نبی کہ حضور بھول جاتے تھے نماز میں، لکھنے بھی بھول گئے، اور ائمہ، اس موضوع پر بحار الانوار میں چیپٹرز موجود ہیں، جلد نمبر ہے 17 اور جلد نمبر ہے 25، اس میں الگ باب باندھے گئے ہیں کہ بھئی یہ بھول چوک ہو جاتی ہے انسان۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی بھول جائے اس کو عصمت حاصل نہیں ہوتی۔ تیسری بات، پہلا میں نے کہا کہ جو روایات ہیں وہ ثابت نہیں، دوسرا شیخ صدوق کہتے ہیں کہ بالکل بھولتے تھے۔ تیسری بات، ایک راوی نے حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ ان سے عرض کیا کہ کوفہ میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ نماز میں بھولتے نہیں تھے۔ تو امام نے فرمایا اللہ ان پر لعنت کرے، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، کیونکہ جو نہیں بھولتا وہ صرف اللہ ہے۔ یہ ہے ائمہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی بھائی ادب کرنا ہے، قدر کرنی، وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو ہم ان کے نام پر بنا کے تو لوگوں کو سنا رہے ہیں، وہ نہیں ایسی بات کرتے تھے۔ تو سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، او بھائی صرف اللہ ہے جو نہیں بھولتا، باقی مخلوق تو بھول جاتی ہے بھائی، اللہ ان پر لعنت کرے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بحار الانوار ہے، جلد نمبر 25 ہے، صفحہ 350 ہے، روایت نمبر 1 ہے، اور حوالہ انہوں نے دیا ہے عیون اخبار رضا کا، جلد نمبر 2 صفحہ 219، باب نمبر 4 حدیث نمبر 5۔ یہ عربی کے حوالے ہیں سارے کے سارے۔ چوتھی دلیل، فضائل کہتا ہے کہ میں نے ابی عبداللہ سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے میں نے صاحب کا ذکر کیا کہ حضرات سنا ہے کہ آپ لوگ کبھی نہیں بھولتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ائمہ پاک ہیں، یہ جو تھے نا وہ لوگ پراپیگنڈا کرنے والے، انہوں نے تو بات پھیلائی تھی، ورنہ ہم کو نہ پتا ہوتا۔ اس نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت سنا ہے کہ آپ لوگ بھولتے نہیں، انہوں نے کہا یار جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ، مجھے تو اپنا نوکر ساتھ بٹھانا پڑتا ہے جو میری نماز کی حفاظت کرتا ہے، وہ مجھے بتاتا ہے کہ حضرت جی اتحیات پڑھنی سی تھے، کہتے ہیں میں بھول جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب امام پاک ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں، اہل بیت بالکل پاک ہیں، دوسروں نے ان کے نام پر باتیں لگائی۔ اب آگے جناب 5ویں دلیل، مجلسی جو ہے باقر مجلسی، جس کی یہ کتاب بحار الانوار 111 جلدوں میں ہے، وہ ان روایات کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا کہ یار اس کا حل کیا کریں۔ ایک طرف ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم ہے، عصمت حاصل ہے، دوسری طرف یہ روایات بھی ہیں۔ تو اس نے لکھا کہ یہ مسئلہ بہت زیادہ اشکال کا شکار ہے، یعنی مشکلات کا شکار ہے، بہت ڈیفیکلٹیز ہیں اس میں، کیونکہ بہت سی روایات و آیات ان سے صاحب کے صدور پر دلالت کرتی، بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھول جاتے تھے، اور اصحاب کا اجماع بھی اس پر دلالت کرتا ہے، کہتا سارے ہمارے شیعہ حضرات متفق ہیں کہ یار وہ بھول جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ عقیدہ بعد میں بنایا گیا، سوائے ان افراد کے جنہوں نے ان کی مخالفت کی، باقی سب کا یہ اجماع ہے کہ جناب وہ بھول جاتے تھے۔ یہ ہے بحار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ 351، خود مجلسی کا اپنا تبصرہ۔ اب آگئے جناب کہ پیر نہیں اڑتے، مریض اڑاتے ہیں، کہ ہمارے پیر صاحب اڑا کرتے تھے، پیر صاحب کو خواب میں نہیں ہوتا کہ اڑنا۔ ہر آدمی اپنی ذات سے دوسروں سے زیادہ واقف ہوتا ہے، میں جتنا اپنے آپ سے واقف ہوں آپ میرے واقف نہیں اتنے ہو سکتے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے آپ سے باقیوں کے نسبت زیادہ واقف تھے، ان کو زیادہ پتہ تھا کہ مجھ میں کیا خصوصیات ہیں۔ وہ اپنے آپ کو ایک عام آدمی اور غیر معصوم آدمی سمجھتے تھے۔ الکافی میں ایک روایت ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو غلطی سے پاک نہیں سمجھتا، اور نہ ہی کوئی میرا فعل
نہ ہی میرا کوئی فعل غلطی سے محفوظ ہے سوائے اس کے اللہ مجھے غلطی سے بچا لے۔ یہ ہے انسان مومن خلفۂ راشدین میں سے ایک خلیفہ راشد اور ہمارے سردار، یہ ہے ان کی شان کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا ہے، انہوں نے خود اپنے آپ کو اللہ نے بنایا، چاہے وہ رسول کریم ہو چاہے ہمارے صحابہ کرام ہو۔ میں اپنے آپ کو غلطی سے پاک نہیں سمجھتا، نہ ہی میرا کوئی خیر غلطی سے محفوظ ہے سوائے اس کے کہ اللہ مجھے غلطی سے بچا لے، کیونکہ وہ میری جان کا مجھ سے زیادہ مالک ہے۔ الروضۃ من الکافی، روایت نمبر 550، صفحہ 293۔ یہ سیدنا علی نے خود اپنے بارے میں کہا۔ نہج البلاغہ اردو میں خطبہ نمبر ہے 76، صفحہ 234 اور 235، ترجمہ ہے مفتی جعفر حسین مجتہد، جو تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے پہلے صدر تھے، جنہوں نے زکوٰۃ والا قانون بھی چینج کرایا تھا۔ بہت بڑے عالم تھے، گجران والا کے تھے۔ ہمارے حضرت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے تھے۔ ان کا یہ ترجمہ ہے نہج البلاغہ، اس میں کسی سنی کا کوئی ہاتھ نہیں، نہ چھاپنے میں، نہ لکھنے میں، نہ ترجمہ کرنے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبہ نمبر 76 میں فرماتے ہیں، اے اللہ، عقیدہ عصمت کی نفی کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان چیزوں کو بخش دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اگر میں گناہ کی طرف پلٹوں تو اپنی مغفرت کے ساتھ پلٹ، یعنی اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ جو نیک کام کرنے کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ میں پورا نہیں کر پایا، اسے بھی بخش دے۔ میرے اللہ میری زبان سے نکلے ہوئے کلمے جن سے میں نے تیرا قرب چاہا تھا مگر میرے دل نے ان کی مخالفت کی، ان سے بھی درگزر فرما۔ اے اللہ تو آنکھوں کے طنزیہ اشاروں، ناشائستہ کلموں، دل کی بری خواہشوں اور زبان کی، یہ خود حضرت علی کہہ رہے ہیں، میں نہیں اس میں مطلب میرا قطن لفظ نہیں اور نہ میرا یہ عقیدہ، حضرت نے خود اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری سے انہوں نے مخاطب کیا ہے کہ اے اللہ تو آنکھوں کے طنزیہ اشاروں اور ناشائستہ کلموں، دل کی بری خواہشوں اور زبان کی ہرزہ سرائیوں کو معاف کر دے۔ یہ ترجمہ مفتی صاحب کا ہے کہ میری زبان سے جو غلط باتیں نکلی ہیں وہ معاف کر دے۔ اب مفتی صاحب نے ہر خطبے پر تبصرہ فرمایا ہے، انہوں نے تشریح کی ہے، لیکن اس خطبے پر کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، کیونکہ گرو نانک نے کہا تھا جتھے بولن ہاریے اتھے چنگی چپ۔ 7ویں دلیل، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کی دعا ہے، بہار الانوار ہے، جلد نمبر 25 ہے، صفحہ 203 ہے، روایت نمبر 16 ہے، اور جو اصل کتاب جس سے انہوں نے لیا ہے وہ ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جلد نمبر 3، صفحہ 47 اور 48۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کیا دعا فرماتے ہیں؟ تو دعا بھی تہجد کے وقت ہے، اے میرے رب میں نے زبان سے تیری نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ کاظم فرما رہے ہیں، اور ان لوگوں کی عظمت ایسی تھی کہ ان کی شان کے لائق ایسی ہی دعائیں تھی، کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ عاجزی بھی اتنی اسی لحاظ سے کرتے ہیں۔ خود سیدنا رسول کریم علیہ السلام مطلب سب سے بڑا مرتبہ اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا غلام، میں تیرے غلام کا بیٹا، میں تیری لونڈی کا بیٹا۔ یہ رسول اللہ کہہ رہا ہے، کیونکہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کی شان یہی ہوتی ہے اور اللہ ان کو اور بڑا کرتا ہے۔ تو یہ حضرت امام موسیٰ کاظم جو فرما رہے ہیں یہ ان لوگوں کی شان کے لائق ہے جو انہوں نے کہا، اے میرے رب میں نے زبان سے تیری نافرمانی کی، تیری عزت کی قسم اگر تو چاہتا تو مجھے گونگا کر دیتا، کہ میں نے جو غلط باتیں زبان سے کی ہیں سزا میری یہ بنتی تھی کہ تو مجھے گونگا کر دیتا۔ میں نے اپنی آنکھ سے تیری نافرمانی کی، اگر تو چاہتا تو مجھے اندھا کر دیتا۔ میں نے اپنے کانوں سے تیری نافرمانی کی، اگر تو چاہتا تو مجھے بہرا کر دیتا۔ میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ تیری نافرمانی کی، اگر تو چاہتا تو میرے ہاتھ کو فالج ہو جاتا۔ میں نے اپنی شرمگاہ کے ساتھ تیری نافرمانی کی، اگر تو چاہتا تو مجھے بانجھ کر دیتا ہے۔ میں نے اپنے پاؤں کے ساتھ تیری نافرمانی کی، اگر تو چاہتا تو مجھے کاٹ دیتا۔ میں نے اپنے تمام اعضاء کے ساتھ تیری نافرمانی کی جو تو نے مجھے انعام میں دیے تھے، لیکن میری طرف سے یہ نافرمانی ان نعمتوں کا اچھا بدلہ نہیں ہے۔ یہ عاجزی کی انتہا، وہ لوگ علم اور عمل میں سب سے آگے۔ اب جناب یہ روایت پکڑی اور ایک آدمی نے
کسی شیعہ عالم سے پوچھا کہ حضرت جی یہ کیا روایت ہوئی، یہ کیا دعا ہوئی، یہ تو کوئی گناہ رہ ہی نہیں گیا جو انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی صاحب وہ لوگوں کی تعلیم کے لیے یہ کہا کرتے تھے۔ اس نے کہا جی تہجد کے وقت وہاں پر کون سی کلاس ہوتی تھی؟ یہ دعا ہے تہجد کی، تو تہجد کے وقت کون سے لوگ سے تعلیم حاصل کرنے والے؟ تو اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے 3 حالے سے دعا کے ڈھونڈے ہیں، مجھے کسی سے بھی اطمینان نہیں ہوا کہ یار امام ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ تو بھائی صاحب بات کا حال یہ ہے کہ وہ انسان تھے، وہ بندے تھے، نیک تھے، پاک تھے، لہذا ان کی عاجزی والی دعا ہے۔ آپ نے ان کا مرتبہ بڑھایا تو آپ پریشان ہوں گے، ان کو تو نہیں کوئی بھی پرابلم، وہ تو اللہ کے بندے ہیں۔ خود رسول اللہ کے بارے میں کلمہ میں پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ تو ان دعاؤں سے جو سیدنا علی اور سیدنا موسیٰ کاظم رضوان اللہ علیہ، ان کی دعاؤں سے اہل بیت کا یہ موقف سامنے آتا ہے کہ وہ نظریہ عصمت کو نہایت شدت سے مسترد کرتے تھے۔ وہ خود کو معصوم نہیں سمجھتے تھے، نہ اس عقیدے کے قائل تھے۔ وہ سب لوگوں کے سامنے اعتراف کرتے تھے کہ ہم عام انسانوں کی طرح ہیں، ان کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، جو وہ فتویٰ دیں میں بھی رائٹ میں بھی رانگ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 8ویں دلیل حضرت امام سجاد زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ان کی دعاؤں کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے صحیفہ کاملہ۔ عام ملتا ہے، اردو ترجمے کے ساتھ ملتا ہے، اتنی بڑی کتاب ہے۔ وہ آپ دعائیں پڑھ لیں حضرت کی، ہر سطر میں وہ عاجزی ہی کر رہے ہیں، ان کی عاجزی کا گواہ ہے وہ پورے مجموعہ ان کی جو دعاؤں کا ہے۔ انہوں نے کہیں بھی نہیں کہا کہ ہم پاک ہیں، معصوم ہیں، یہ ہے وہ، انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی کی۔ شیخ صدوق، جن کا نام تو محمد بن علی ہے لیکن کہتے ہیں جی بابا سچا، بس اس کا نام ہی بابا سچا، شیخ صدوق، ان کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں امالی، یعنی وہ بات کر رہے تھے، شاگردوں نے لکھ لیا، ڈکٹیشن جس کو کہتے ہیں۔ اس امالی میں صفحہ 470 پر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو نظریہ عصمت کے منافی ہے۔ وہ یہ کہ سیدنا علی نے ایک دن کوئی فصل بیچی اور جتنا مال تھا وہ سارا خرچ کر دیا، ایک چوانی بھی نہیں بچی، ایک درم بھی نہیں بچا۔ تو حضرت فاطمہ نے جو اس پر احتجاج کیا ہے اور حضرت علی کے دامن کو پکڑا ہے اور ان کے ہاتھوں پر مارا ہے، یہ سارا کچھ عصمت کے منافی ہے۔ اس کی کوئی تشریح نہیں، کوئی تفصیل نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ وہ انسان تھے، جتنا مرضی مرتبہ بڑا ہو، بہرحال انسان اللہ اللہ ہوتا ہے، بندہ بندہ۔ پھر باقر مجلسی نے، دونوں تھم ہیں، ادھر شیخ صدوق ادھر باقر مجلسی، بہار الانوار میں بھی اور حق الیقین میں بھی، اس کی کتاب ہے حق الیقین۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 29 ہے، صفحہ 234 ہے، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 43 میں بھی یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد حق الیقین فارسی جو ہے 329 303 صفحے پر، مقصد نمبر 6، فصل ہے 8، اور متائن ہیں، یعنی جو خرابیاں ان کے خیال میں صحابہ نے کی ان کا بیان ہے، اور خرابی بیان کر رہے ہیں حضرت علی کی، کرنی ان کی تھی تو کر دی ان کی۔ وہ کیا کہ حضرت علی سے حضرت فاطمہ نے انتہائی سخت کلام کیا، وہ ہم دہرا نہیں سکتے، اور حضرت علی نے اپنی صفائی بھی پیش کی ان کو، حضرت فاطمہ نے قبول بھی نہیں کی، اور ان کے راضی ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب بات کرنی ہے ابو بکر صدیق اور حضرت علی دونوں کو سامنے رکھ، کہتے ہیں جی ان کے راضی ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں، تو یہاں بھی راضی ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، معاف نہیں کیا انہوں نے حضرت علی کہ یہ جو آپ نے غلطی کی ہے یہ میں معاف نہیں کروں، انہوں نے صفائی پیش کی، مانی نہیں انہوں نے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کلیہ اب دونوں طرف ہی لگے گا، جوگی نال بھی سنبن تیرا، فنیر نال بھی پھیرے، ایک کوئی پاسا رہنا ہی رہے، یا رانجا یا کھیڑے۔ اگر ابو بکر صدیق گئے تو یہ بھی گئے، اگر یہ نہیں گئے تو وہ بھی نہیں گئے۔ وہ انسانی معاشرہ تھا اور انسان ایک دوسرے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب کفر نہیں۔ وَمَا لَنَا إِلَّا اللَّهُ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ